اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہی کے روزے کے مسائل وغیرہ، اعتکاف کے مسائل وغیرہ احادیث کی روشنی میں بیان ہوں گے۔ ابتدائی اسلام میں روزوں کی راتوں میں سونے سے پہلے تک کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق وغیرہ کر سکتے تھے، اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، کرنا حلال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر وہ پہلے کا جو حکم تھا سونے سے پہلے تک کھانا پینا کیا کرنا چاہیے کر سکتے، سو گئے تو بھی کیا بھی نہیں، وہ اب منسوخ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے لباس اور مرد عورتوں کے لباس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ دیا ہے کہ عورتوں سے مردوں کو سکون ملتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، اور مردوں سے عورتوں کو دل جمعی اور سکون ہوتا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے لباس اور لباس پہننے والے کے دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے، اس طرح میاں بیوی کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے یہ گناہوں سے بچنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کل واقعہ بیان کیا دو حدیثوں میں مختلف کتابوں کے حوالے سے، اور اسی طرح حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا، دن بھر کام کر کے تھک کر آئے تھے، کھائے پیے بغیر سو گئے تھے، وہ واقعہ۔ تو جب انہوں نے ایک صحابی کا قیس بن سلمہ کا واقعہ، تو وہ صحابی بھوکے تھے، ان کی بیوی کھانا لانے تک سو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی ایک روایت کے مطابق کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے، ان کی بیوی جبکہ سو چکی تھی، اب سونے کے بعد پھر کیا بھی نہیں کر سکتے تھے، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے گھر کو، دیکھا کہ بیوی سو گئی ہے تو اٹھا کر ان سے صحبت کی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، دیر تک رات میں دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر بعد میں دیر سے گھر کو آتے ہیں، تو دیکھا کہ بیوی سو چکی ہے، ان کو جگاتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو وہ منع کرتی ہیں نہیں ایسا بول کر، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاید یہ بہانہ کر رہی ہے سمجھ کر ان سے صحبت کر لیا۔ اب شروع میں حکم تھا، اب سو کر اٹھنے کے بعد کیا بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے بیوی کو اٹھا کر ایسا کام کیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اسی طرح اور ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ، تو یہ صحابی بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، دونوں جا کر شکایت کرتے ہیں ایسا ہو گیا ہے، ہم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی ہے رات میں، تو کیا حکم ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کے ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تمہارے دلوں کی جو خیانت تھی اس کو میں جان لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دل میں تھا بیویوں سے ملاقات کرنا، صحبت کرنا بول کر، لیکن تم لوگ ڈرتے تھے کیا ہوتا کیا نہیں بول کر، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آسانی کے لیے روزوں کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو تم کر لیے تھے فتاب علیکم، ہم تو تمہاری توبہ کو معاف کر دیتے ہیں، قبول کر دیتے ہیں، تمہاری غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی کو ہم بخش دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب رمضان کی راتوں میں بیویاں حلال ہیں تو پھر ان سے صحبت کرنا جائز ہو گیا۔ اب صحبت کا مقصد کیا ہو اللہ شاہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت کا مقصد طلب اولاد ہو، حصول اولاد ہو، صحبت کا مقصد اولاد کا حصول ہو، خواہش پوری کرنا نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت ایک مفسر، بہت بڑے مفسر قرآن مجید کے، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی لکھے ہیں، 30 جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تو انہوں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے نکاح کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کرے تو مقصد کیا ہو، نیک اولاد کا حصول، نیک اولاد ہونا، یہ مقصد ہو، صرف شہوت پوری کرنا، خواہش اور جذبات کو پورا کرنا یہ مقصد نہ ہو، یہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ کب سے کب تک ہونا، اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کھاؤ پیو یہاں تک کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب یہاں بھی اب کھاؤ پیو کب تک، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے مطلب دن رات ہے۔ تو جب ابھی یہ جملہ من الفجر کا جملہ نازل نہیں ہوا تھا تو صحابہ پریشان تھے کب تک کھانا کب تک نہیں بول کر، بعد میں جب یہ جملہ نازل ہو گیا من الفجر بول کر تو تب معلوم ہو گیا کہ کھانے پینے کا وقت یہ صبح صادق تک ہے، اذان سے پہلے تک ہے، اذان سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے تک ہو سکتا ہے صبح صادق۔ جب اسٹارٹنگ کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بیوی سے میل ملاپ صحبت اور محبت کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ایک بات سمجھنے کی، کیا جب اجازت مل گئی رات کے اندر کھانے پینے کی صبح صادق تک اور بیوی سے صحبت کی اور محبت کے تعلقات کی اجازت مل گئی ہے، اب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، اب ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، اب کھانا کھانے تک جتنا ٹائم ہو سکتا ہے 20 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اتنا ٹائم ہے، پانی نہا کر اپنی جنابت کی حالت میں ہے، ناپاک ہو گیا ہے بیوی سے صحبت کر کے، ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت جنابت میں ہے، اب وہ آدمی غسل کر کے سحری تک وقت پورا ختم ہو جاتا سحری کا، اب اس وقت میں وہ آدمی غسل کیے بغیر ہی سحری کر لیتا ہے تو اس سے روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، اس سے روزہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی ہے، ایسا کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں روزہ رکھتے تھے، مطلب کیا کہ حالت جنابت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیتے تھے، بعد میں پھر سحری کے بعد غسل کر لیتے تھے، حدیث سے آپ کو بتا دیا۔ تو اگر کوئی آدمی سحری ناپاک ہونے کی حالت میں کر لیتا ہے تو پھر اس سے روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ یہاں سے اور ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی سحری کر لیا دن میں دوپہر میں یا کبھی بھی دن میں آدمی روزے کے بعد فجر کے بعد کبھی بھی سو گیا آدمی، سونے کے بعد اسے احتلام ہو گیا تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ اس سے توڑتا نہیں، یہ مطلب یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں تھے وہ حالت احتلام کی حالت نہیں تھی، وہ بیوی سے بھی سو حالت سے ناپاک اور حالت جنابت واقع ہوئی تھی۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نیند کی حالت میں احتلام نہیں ہوا، یہ حضور کا معجزہ تھا، عام لوگوں کے لیے یہ بات خاص نہیں ہے، حضور کے لیے بات خاص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نیند میں یا حالت بیداری میں، حالت نیند ہو یا حالت بیداری ہو، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ کب سے کب تک، تو صبح صادق سے کب تک، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک۔ اب رات میں بھی کب تک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج مشرق سے گھومتا ہوا مغرب کو چلا جائے اور مغرب کو جا کر سورج چھپ جائے تو اس کے بعد سورج کے چھپنے کے بعد آدمی روزہ کھول سکتا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ، روزہ سورج ڈوبنے کے فوراً ہی اگر روزہ افطار کرنا تو یہ مستحب ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے، جب وقت ہوگا تب کر لینا، سحری کے اندر تاخیر کر لینا، آدمی سحری رات کو 1 بجے 2 بجے کرنا نہیں، 4 بجے 4:30 بجے تک کر لینا، جلد میں رات کو کر لے تو بول کر یا پھر سونے سے پہلے کھا کو سوچیں گے تراویح پڑھ لے کر، ایسا نہیں کرنا، اس سے سحری کا ثواب نہیں ملتا، سنت پر عمل کا اسے ثواب نہیں ملتا، روزہ ہو جاتا، روزہ ہونے میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن سحری کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ سحری میں تاخیر کرنا، تاخیر کا مطلب کیا، صبح صادق سے پہلے تک کر سکتے ہیں، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک، تو سحری میں تاخیر کرنا۔ اب روزے میں جلدی کرنا، جلدی کا مطلب فوراً 5 بجے نہیں، 5:30 بجے نہیں، سورج ڈوبنے کے بعد کرنا، سورج ڈوبنے کے بعد جب وقت ہوگا تو اس حساب سے کر لینا۔ آگے اب اعتکاف میں ہو تو کیا وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف میں ہو، مساجد میں تم اعتکاف کر رہے ہو، مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا ہے اور عورتوں کے لیے اعتکاف اپنے گھر میں کرنا ہے۔ اب مرد جب اعتکاف مسجدوں میں کریں گے تو وہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں، مسجدوں میں اعتکاف میں ہونے کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر اعتکاف اس کا جائز نہیں ہوگا، یا پھر صحبت کرتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی معمول سے
ہاتھ پکڑتا ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صحبت کے ساتھ پکڑتا ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا. اگر صحبت کرے گا تو پھر اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا نہیں کیا, کتنے دنوں کا کیا, کب کب کیا, وہ تفصیل حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, صحابہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. یہ سنت موقدہ ہیں, کرنا چاہیے. فائدے کیا ہیں اس کے؟ فائدے بہت سارے ہیں, حکمتیں بہت ساری ہیں. ایک دو حکمتیں, ایک تو یہ کہ شب قدر رمضان کے اندر رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو آدمی اعتکاف کرے گا, اب ایک اعتکاف کرنے والا آدمی خالی کھاتا پیتا سوتا تو نہیں, کچھ عبادت کرتا رہتا ہے اور کچھ ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے, کچھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اس کی ہمت کے بقدر جاگ کر وہ شب قدر کو پالے گا. دوسرا یہ کہ اللہ کے دربار میں جیسا دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو لوگ پبلک کیا کرے گی, دھرنا کرے گی. تو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اللہ کے دربار پر پڑ گیا اس کی ضرورت پوری ہونے کے واسطے. اب اللہ کے دربار پر جو آدمی آتا ہے وہ مایوس نہیں جاتا, خالی ہاتھ نہیں جاتا. اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے, اللہ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں گے. اور ایک حکمت کیا کہ, اور ایک بات اعتکاف کا فائدہ کہ آدمی لوگوں سے جب ہٹ کٹ کر ہوگا تو یکسوئی کے ساتھ جھگڑے اور پریشانیوں سے ہٹ کٹ کر ہوگا تو پھر دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ آدمی عبادت کرنے کے لیے اسے کچھ موقع مل جائے گا. لوگوں کے جھگڑوں سے بچ جائے گا, فتنے سے بچ جائے گا. اور ایک کیا حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ نماز جنازہ جا کر باہر پڑھتے ہیں یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے اس کی جا کر عیادت کرتے ہیں, دوسرے جتنے ثواب کے کام ہیں تو ان کاموں کو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی نہیں کر سکتا. اعتکاف میں بیٹھے تو پھر باہر نہیں جانا پڑتا اسے, کوئی ہاتھ رہتا نہیں. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو جنازے کی نماز میں شامل ہونے کا ثواب ملتا رہتا اسے. پھر اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے عیادت کرنے کے لیے جو آدمیاں جائیں گے وہ ثواب اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو ہی مل جائے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے ثواب پا رہا ہوں, تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ کو سنا دیا, ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور وفات ہوا ہے اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. اور بیچ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. اور پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا موقع آیا تھا رمضان کے اندر, تو اس سال اعتکاف چھوٹ گیا تھا. تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے, 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. یہ ساری چیزیں حدیثوں سے آپ کو بتا دیا میں. بہرحال اس لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کرنا. اعتکاف سنت موقدہ ہے, اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اب اعتکاف میں بیٹھے تو کیا کرنا چاہیے, اعتکاف میں بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عام لوگوں کے لیے اس زمانے میں تو مسجدوں کے اندر استنجے خانے ہیں, لیٹرن وغیرہ باتھ رومس ہیں. تو جب شروع زمانے میں استنجا وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس حساب سے کتابوں کے اندر مسئلے ہیں اور آج کے زمانے کے حساب سے مسئلے ہیں. تو پہلے زمانے میں استنجا خانے مسجدوں کے اندر نہیں ہوتے تھے, تو مسجد استنجا کے لیے پیشاب پیخانے کے لیے آدمی مسجد سے جاتا تھا, باہر جا سکتا تھا. لیکن آج کے حساب سے دیکھیں گے تو آج کے حساب سے مسجدوں کے اندر سارا انتظام ہے. تو پھر آپ آج کے لوگوں کے لیے, اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کے لیے استنجا کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہی بتانی آپ کو, اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے لیکن مسجدوں میں ہوئے تو کیا چھو نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو گھر بازو کی تھا, کمرہ بازو کی تھا اماں عائشہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ایسا پیچھے کو کرتے تھی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ, دو حدیث ہے, ایک حدیث کے مطابق اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رگڑتی تھی, اور ایک حدیث میں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر کنگھی کرتی تھی کھڑکی سے. یہ حدیث میں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیثوں کے اندر ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی رمضان کے اندر اعتکاف کرے. اس سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شب قدر, اللہ اسے اس کے اللہ تعالیٰ مقدر میں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان میں آنے والے عبادتیں اور اس مہینے کے اندر آنے والی کیا خصوصیات رمضان کی برکتیں ہیں, وہ جب آئے گا تو اس کا استقبال کر کے بھرپور دل سے اور اس کو پانے کی دعائیں کر کے اس کو پا کر اپنی گناہوں کی بخشش اور اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے.